ناظرین، آج میں ریاکشن دینے جا رہی ہوں انجینئر صاحب کی ایک اور نئی ویڈیو پر، جس کا بہت لوگوں کو بے صبری سے انتظار تھا۔ جیل سے رہائی کے بعد آخرکار وہ دن آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا شدت سے۔ البتہ ایک بات واضح کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ یہ ویڈیو خاص طویل ہے، اس لیے میں اس پر فل ریاکشن نہیں دے پاؤں گی۔ ناظرین کی سہولت اور بہتر سمجھ کے لیے میں اس ویڈیو کے اہم اور منتخب حصوں پر ریاکشن دوں گی۔ تو چلتے ہیں اس ویڈیو کے پہلے حصے کی جانب۔ بزرگوں کی جی خدمات بڑی ہیں انجینئر صاحب، آپ جو مسلمان ہیں نا، کلمہ جو ہے آپ کے باوجداد کو بزرگوں نے پڑھایا تھا۔ ہم کیا کہتے ہیں اس پہ؟ رکو ذرا، صبر کرو، بتاتے ہیں تجھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا، تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند کیوں نہیں مان لیا؟ کہتے ہیں نہیں کلمہ تو پڑھایا لیکن اس کے عقیدہ ٹھیک نہیں، تیرے بابے نے بھی عقیدہ ٹھیک نہیں، میں نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ دیکھا کس طرح دلیل ختم ہوئی ہے؟ 90 لاکھ پارٹی چل ہی کام۔ اس زمانے سب کانٹیننٹ 90 لاکھ مسلمان ہوتا نا، آج آدھی دنیا مسلمان ہوتی۔ السلام علیکم لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ الحمدللہ آج 21 دسمبر 2025 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 214 ہونے جا رہا ہے۔ الحمدللہ 4 مہینے کے گیپ کے بعد بالآخر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ موقع دیا، کیونکہ آخری جو ہمارا سیشن تھا وہ 213 نمبر 24 اگست 2025 کو ہوا تھا، اور آج ہے 21 دسمبر 2025۔ آج کی جو گفتگو ہے یہ میری زندگی کی چند اہم ترین ڈسکشنز میں سے ایک ہے انشاءاللہ تعالی، اس لیے میں نے اسے بڑی محنت سے تیار کیا ہے۔ تھوڑے وقت میں اپنا سارا میسج بھی ڈیلیور کر دوں اور پھر آپ کی تصاویر کا سلسلہ شروع کیا جائے، کیونکہ اس وقت اندر تو تقریباً 350-400 کے قریب لوگ ہیں، اس سے زیادہ لوگ باہر لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ابھی درس کا جو سٹارٹنگ ٹائم ہے اس میں بھی 50 منٹ باقی ہیں۔ میں پہلے ہی آ گیا ہوں سٹیج کے اوپر تاکہ ٹائملی اس کو وائنڈ اپ کر کے آپ کی تصاویر کا سلسلہ شروع کیا جائے، کیونکہ وہ دعوت و تبلیغ کے لیے ایک بڑی افیکٹو چیز ہے الحمدللہ۔ تو جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے میں نے 8 علمی پوائنٹس آج کور کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور ہر علمی پوائنٹ ایک قرآن حکیم کی مبارک آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پہلے وہ میں آیت پڑھوں گا اور پھر اس کے کانٹیکسٹ میں گفتگو کروں گا۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں، ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ بے شک اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ان میں ایک رسول مبعوث کیے جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور بے شک اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ میں نے آیت مبارکہ کا مفہوم بیان کر دیا، پوری آیت پڑھنے میں زیادہ ٹائم لگنا تھا، یہ آیات مجھے زبانی بھی یاد ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ میں مختصر وقت میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں۔ تو اس مبارک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین پر کیا جانے والا سب سے بڑا احسان گنوایا، یعنی کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا۔ آپ کو پتا ہے کہ آلموسٹ پچھلے 17 سال سے 2009 سے لے کے آج تک 21 دسمبر 2025 ہم ہر سال ربیع الاول سے ریلیٹڈ پروگرام کرتے ہیں۔ اس دفعہ 17th پروگرام ہونا تھا جو نہیں ہو سکا، وہ آج ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے آپ کو ریزن پتا ہے۔ میں نے یہاں بیٹھ کے کوئی جیل کا رونا نہیں رونا، 295C کو نہیں رونا،
ہمارا ٹائم اس سے زیادہ قیمتی ہے. ہم دعوت و تبلیغ کے لیے ایک مشن کے اوپر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اکٹھے ہوئے ہیں, تو اپنے ٹائم کو پازیٹیولی یوٹیلائز کریں. تو بس اسی چکر میں آپ کو پتا ہے کہ یہ اتنا بڑا گیپ آیا, اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دعاؤں کی برکت سے 103 دن کی جیل کاٹنے کے بعد رہائی عطا فرمائی ہائی کورٹ سے. وہ آپ کو ساری ڈیٹیلز پتہ ہیں, آپ نے وکلاء کے ولاگز دیکھ لیے ہیں اور یوٹیوبرز کے, اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک چیز میں عرض کروں گا کہ یہ ہماری ریاست کے لیے ایک افسوس کا مقام ہے کہ بجائے اس کے کہ جو شخص مظلوم ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں, یہ ظالموں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں اور مظلوموں کو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کی حفاظت کی خاطر آپ کو جیل میں ڈالنے لگے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی کرامت ظاہر ہوئی ہے کہ میرے جیل میں جانے کے 1 مہینے کے بعد ریاست نے وہ کام کیا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے, اور ہماری آنے والی نسلوں کو ان لوگوں سے نجات دی کہ جو ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے توہین مذہب کا الزام لگا کر لوگوں پر چڑھ دوڑتے ہیں. اب اس ریاست میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں, اور میں بہت پہلے سے اس کے اوپر رو رہا تھا کہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ سنوائی ہوئی ہے الحمدللہ. تو ناظرین یہ تھا اس کا پارٹ 1, اور پارٹ 2 کے لیے آپ لوگ ریڈی رہیے گا. آج کی ویڈیو صرف یہیں تک. اللہ حافظ.